اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فتح خیبر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے اس شرط پر سراغ کی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی ان کو لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے اور زرہیں وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما دیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے، اور یہود نے یہ شرط مانی تھی اور مصالحت ہو گئی تھی۔ اس معاہدے کے علی الرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور حیی بن اخطب کے زیورات تھے، اسے حیی بن اخطب مدینہ سے بنو نذیر کی جلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانہ کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکماک کی ٹھوکریں ماری یہاں کہ اس کی جان پر بن آئی۔ پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے محمود رضی اللہ عنہ بن مسلمہ کے بدلے اسے مارا۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے جب قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کیا تھا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو مروایا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھیں اور ابھی دلہن تھیں، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدہ بھی یہی طے ہوا تھا، مگر یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام کرتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا۔ باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات اور حوادث کے لیے الگ کیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس سے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 حصے ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔
خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجوروں کے درخت ہو چکے تھے۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ اشعری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرنے کا حکم بھی دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہ لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدیوں میں شامل ہو کر لائی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حیی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دہیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا، دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر
اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا، پھر فرمایا کہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہیں تو انہیں خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نکل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو معاف کیا یا قتل۔ تطبیق اس طرح دی گئی کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر اسے قتل کیا گیا۔ خیبر کے مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے۔ 4 قریش سے، 1 قبیلہ اشجع سے اور 1 قبیلہ اسلم سے، 1 اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ یہود کے مقتولین کی تعداد 93 بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی۔ مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی، اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس میں گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی قرا تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی 1 تسمہ یا 2 تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں، یعنی اگر وہ بھی یہ واپس نہ کرتا اور اجتماعی مال میں سے چراتا تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہوتی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا، غلام ہونے کے باوجود اگر اس نے مسلمانوں کے اجتماعی مال میں سے کچھ چرایا ہے تو اس کی سزا اس کو مرنے کے بعد بھی مل رہی ہے، حالانکہ لوگوں کی نظر میں بظاہر وہ شہید تھا۔ تو امانت داری بہت بڑا وصف ہے، اور اگر امانت داری نہ ہو، ایمان میں ہی خلل ہو اور مسلمانوں کے اجتماعی مال میں سے کچھ چرایا جائے تو اس کی سزا بھی سخت ہے۔ بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، ایک پرچم حباب رضی اللہ عنہ بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اس کا کام تمام کیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی یہودیوں کو پھر اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنیمت میں دے دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی قرا میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرمایا، البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔
تیما کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القرا کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی جو یہ تھی: یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے۔ ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا مدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درا حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اسی لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدوؤں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیجا تھا۔ ابان بن سعید رضی اللہ عنہ اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح فرما چکے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ سریہ صفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا، جس کا ذکر بخاری میں بھی آیا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے اس سریہ کا حال معلوم نہ ہو سکا، یعنی سریہ ابان بن سعید۔ یہاں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ سریہ وہ جنگیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ کیا لیکن خود اس میں شرکت نہ فرمائی۔ اس کے ساتھ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل غزوہ ذات الرقاع جو بہت ہی اہم ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔